بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کیجئے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ آپ کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کے دور میں دمشق کے بادشاہ نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے بادشاہ کو جا کر اس کام سے روکا، جبکہ بعض روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بادشاہ اور اس عورت کے درمیان محبت کا جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قتل کر کے میرے سامنے نہیں لے آؤ گے۔ جب جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر عورت کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ فوراً ہی مر گئی۔ حضرت ابن عباس سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور کہا، اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کیے جانے کے متعلق بتائیں کہ یہ قتل کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو بلا وجہ کیوں قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ فرمانے لگے، اے محمد الرسول اللہ، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، میں یعنی یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کا سب سے بہترین آدمی تھا۔ میں بہت خوبصورت اور روشن چہرے والا تھا اور اللہ کے فرمان کے مطابق سردار یعنی میں عورتوں سے باز رہنے والا تھا۔ مجھے عورتوں کی خواہش بالکل بھی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ کی بیوی مجھ پر عاشق ہو گئی، وہ بد کردار تھی۔ اس نے میری طرف پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت سے محفوظ رکھا۔ میں نے اس عورت سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اس نے میرے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ بنی اسرائیل میں جب بھی عید کا مبارک دن آتا تو وہ تمام لوگ اس دن اکٹھے ہو جاتے۔ اس دن بادشاہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ وہ سب سے وعدہ کرتا اور جس سے وہ وعدہ لیتا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا۔ جب بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے بڑے ہی اچھے انداز میں اسے الوداع کہا۔ بادشاہ کو ملکہ کے رویے سے بہت ہی تعجب ہوا کیونکہ ملکہ نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر یہ کہا، ملکہ اگر تم کچھ مانگتی ہو تو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ملکہ نے جواب دیا، مجھے یحییٰ بن زکریا کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لو۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہی چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بات کو مان لیا۔ ملکہ نے اپنے کارندے بھیجے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تھال میں ذبح کیا اور اس کا سر اور خون لے جا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کا صبر کس حد تک تھا یحییٰ علیہ السلام؟ حضرت یحییٰ نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ حضرت زید بن واقد سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا ہے۔ جب لوگوں نے مسجد دمشق بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کا سر مبارک حجرے کے ساتھ والے قبلے کی جانب ستونوں میں سے ایک مشرقی ستون کے نیچے سے نکالا گیا۔ آپ کا چمڑا اور آپ کے بال ابھی اسی حالت میں تھے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی قتل کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن عساکر اپنی کتاب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق شہر کا بادشاہ حداد بن حدار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی جو کہ ایک ملکہ تھی۔ اس ملکہ کی ملکیت میں دمشق کا مشہور بادشاہوں والا بازار بھی تھا۔ اس بازار میں سونے کا کاروبار ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے کسی وجہ سے اسے 3 طلاقیں دینے کی قسم اٹھا لی۔ پھر ملکہ سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور فتویٰ پوچھنے کے لیے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، ملکہ تیرے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ اس واقعے سے ملکہ کے دل میں آپ کے لیے کینہ اور بغض پیدا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔
اور اس نے یہ حرکت اپنی ماں کے کہنے پر کہی۔ بادشاہ نے اسے بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن بادشاہ بعد میں خود ہی رضامند ہو گیا۔ بادشاہ کے کارندے جب آپ کو قتل کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ مسجد جبرون میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کا سر مبارک تھال میں رکھ کر لایا جا رہا تھا تو تب بھی آپ کے سر سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ ملکہ اپنے شوہر کے لیے کسی بھی طریقے سے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ ملکہ نے تھال پکڑا اور اس کو سر پر رکھا اور اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ اس سے ابھی تک بھی وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھسنا شروع ہو گئی۔ پہلے پاؤں تک زمین میں دھسی، پھر سر تک۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر چیخو پکار کرنے لگی اور خادماؤں نے بھی بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ملکہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، پھر وہ عورت کندھوں تک زمین میں دھس گئی۔ ملکہ کی ماں نے جلادوں کو یہ حکم دیا کہ ملکہ کا سر کاٹ لیا جائے تاکہ اس کے سر کے ساتھ کچھ تسلی حاصل ہو سکے۔ جب جلادوں نے اس کا سر کاٹ لیا تو زمین نے اس کا پورا جسم اپنے اندر لے لیا اور وہ لوگ ذلت و رسوائی میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا۔ وقت نصر آیا اور اس نے وہاں پر 70 سے 75 ہزار آدمی قتل کیے۔ سعید بن عبدالعزیز یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کا خون پاک ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جوش مارتا ہے، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کا خون بھی جوش مارتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور جہاں پر آپ کو دفنایا گیا وہاں پر آ کر وہ یہ بات کہنے لگے کہ اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا ہے، اب اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جا۔ بس جس جگہ آپ کا خون ابل رہا تھا وہ وہاں سے ابلنا بند ہو گیا، اور وہ لوگ جو کہ آپ کے قتل میں شریک تھے وہ اہل دمشق سے بھاگے اور بیت المقدس کی طرف بھاگتے گئے، لیکن بادشاہ بخت نصر نے ان کا پیچھا کیا۔ بے شمار لوگوں کو اس نے قتل کرا دیا اور کچھ لوگوں کو قید کر لیا۔ حضرت سعید بن مسیب سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بادشاہ بخت نصر دمشق میں آیا تو اس نے دیکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ دفن کیے گئے اس جگہ سے خون ابل رہا ہے۔ اس بادشاہ نے لوگوں سے یہ پوچھا، لوگوں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون پر 70 ہزار آدمیوں کو قتل کیا، تب آپ کا خون پرسکون ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور لائک کیجیے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔